بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ہم خدا کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا ہے۔ غلام کا اصل کام اپنے آقا کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس سے کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ خدا نے فرمایا رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز خدا کو راضی کر لینا ہے۔ قرآن۔ سجدہ۔ اولاد آدم کا خدا کو دل سے سجدہ کرنا ہی عبادت کی انتہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 85۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی پر چل رہی ہیں۔ قرآن نحل 29۔ معلوم ہوا سجدے کا اصل مطلب اور حاصل انکساری کے ساتھ خدا کی عملاً اطاعت کرنا ہے۔ خدا نے فرمایا سجدہ کرو اور خدا کا قرب حاصل کر لو۔ قرآن سورہ علق 19۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو خدا کے اس قول سے ثابت ہے کہ سجدہ کرو اور خدا کے قریب ہو جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام از بہار 85۔ سجدے کی حالت میں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں مانگو، کیونکہ سجدے میں آدمی خدا کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کثرت رکوع و سجود سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اصل اور دل و جان کا سجدہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1، دل کو دنیا کی فانی چیزوں کی محبت سے خالی کر کے سجدہ کرنا، پوری توجہ کو خدا کی طرف لے جانا ہے۔ نمبر 2، خود سے تکبر اور تعصب کو بالکل دور کر دے۔ نمبر 3، دنیاوی تعلقات کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیا جائے۔ نمبر 4، اور اخلاق نبوی کو اپنا لیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ یہ سجدے کا اصل حاصل ہے۔ جب بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ خدا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو نے اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو مجھے اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا۔ سبحان ربی الاعلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے شان و شوکت کے مالک خدا، تو ہر عیب سے پاکیزہ ہے، یعنی ہر طرح سے، ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہے۔ تو ہی میرا خالق و مالک، پالنے والا، ہر چیز سے بلند و برتر ہے۔ تمام مخلوقات تیرے سامنے پست و حقیر ہیں، تو اپنی طاقت کے ساتھ سب پر غالب ہے۔ تو ہی وہ ذات ہے تمام نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ ہر بلندی کی انتہا تیری ذات پر ہے، یعنی کوئی تجھ سے بلند نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 85۔ جس نے ایسا حقیقی سجدہ دل سے سمجھ کر زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا ہوگا، وہ کبھی نقصان میں نہ رہے گا۔ رہا وہ جو اس حالت میں سجدہ کرے کہ اس کا دل خدا سے غافل ہو، خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، سجدہ کی ان شرطوں سے بے پرواہ ہو، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور آخرت کی راحتوں لذتوں کے شوق سے اس کا دل خالی ہو اور اس کا سجدہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو سجدے کی حالت میں غیر خدا سے اپنے دل کا تعلق نہیں توڑتا، وہ کبھی خدا سے قریب نہیں ہو سکتا۔ غیر خدا سے دل کا تعلق توڑنا ہی لا الہ کی حقیقت ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ رہا وہ جو انکساری اور خود کو ذلیل سمجھ کر خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کے دل میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ مٹی پر سر رکھ کر وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اس مٹی سے بنایا گیا ہوں، جسے لوگ پیروں تلے رونتے ہیں، اور ایسے نطفہ سے بنا ہوں جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے۔ غرض خدا نے سجدہ کرنے کو اپنی ذات سے قریب کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، بشرطے کہ انسان دل سے اور روح سے، یعنی پوری توجہ سے یہ باتیں سمجھ کر سجدہ کرے۔ ایسا کرتے ہی وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے
اور خدا کے غیر سے دور ہو جاتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ سجدے کی حالت میں وہ سب چیزوں سے چھپا ہوا ہو جاتا ہے، یعنی اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کا دل و دماغ بھی تمام غیر اللہ سے اس طرح چھپا ہوا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 85۔ نتیجہ: انسان جس قدر غیر اللہ سے اپنی توجہ اور توقعات توڑتا ہے، اسی قدر خدا سے قریب ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی ایسی جگہ لمبا سجدہ کرتا ہے جہاں اسے کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو تو شیطان کہتا ہے، افسوس یہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے اور میں نے خدا کے حکم پر سجدہ نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی۔ یہ سجدہ کر رہا ہے اور میں انکار کر رہا ہوں۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ سجدے کو لمبا کرو، کیونکہ یہی خدا کی طرف رجوع کرنے اور پوری طرح توجہ کرنے والوں کا طریقہ کار ہے۔ یعنی لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے تمہاری دلی توجہات خدا کی طرف مڑ جائیں گی، جو حاصل عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 85۔ شوق تیرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، ایسی نماز بھی حجاب، ایسا سجود بھی حجاب۔ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمان کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ کی ادا شاہ نے نماز اس ذوق وجدانی کے ساتھ، کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمیں خدا سے جنت کی ضمانت دلوا دیں کہ وہ ضرور ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شرط پر کہ تم لمبے لمبے سجدے کر کر کے میرے ساتھ تعاون کرو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 85 صفحہ 164۔ لمبے سجدے کرنے سے خدا کا قرب یعنی خدا کی پسندیدگی حاصل ہو جاتی ہے۔ جسے خدا پسند کرنے لگے اس کے لیے جہنم جانے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم کو میرے ساتھ محشور کرے تو تم خدا واحد و یکتا و قہار کے سامنے لمبے لمبے طولانی سجدے کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 85۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک آپ کے ماتھے پر پسینہ نہ آ جاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 85۔ مجھے وہ شخص پسند نہیں آتا جس کی پیشانی صاف ہو اور اس پر سجدے کا کوئی نشان نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ یہ نشانے عشق ہیں جاتے نہیں، داغ ماتھے کے ابس دھونا ہے کیا۔ سجدہ صرف ان چیزوں پر جائز ہے جو زمین مٹی سے اگیں، بشرطے کہ کھائی پی نہ جائیں، کیونکہ سجدہ کرنا خدا کے سامنے اپنی دلی انکساری کا نام ہے۔ اس لیے سجدہ ایسی چیز پر ہونا چاہیے جو نہ کھائی جاتی ہے، نہ پی جاتی ہو اور نہ پہنی جاتی ہو، کیونکہ دنیا کے غلام انہی چیزوں کے غلام ہوتے ہیں جسے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پہنتے ہیں، جبکہ خدا کو سجدہ کرنے والا اور لا الہ کہنے والا صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی پیشانی سجدے میں ایسی چیزوں پر رکھے جس سے دنیا والے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔